مفتی عبدالرؤف سکھروی نے یہ بات اپنے کتاب میں نقل فی فرمائی ہے کہ ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک موٹا شیطان جا رہا، ایک پتلا دبلا شیطان جا رہا۔ شیطان بھی موٹے پتلے ہوتے، ادھر موٹا جا رہا ادھر پتلا شیطان جا رہا۔ تو بزرگ نے دیکھا، تو بزرگ دیکھ کے آ رہے تھے، بزرگ نے سوچا کہ میں ان سے بات کروں گا، لیکن ان کے آنے سے پہلے شیطان آپس میں ایک دوسرے سے مل گئے۔ تو شیطان نے بھائی کم بخت نالائق، تیرا کیا حال ہو گیا؟ تو اتنا سوکھ گیا ہے، لکڑی ہو گیا سوکھ کر، دیکھ میں کیسا ہٹا کھٹا ہوں۔ یہ جو بات ہے نا، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کو غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو اللہ کا احسان ہوگا کہ ہماری بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو شیطان نے کہا بھائی کم بخت تیرا کیا ہو گیا ہے نالائق، تو اتنا دبلا ہو گیا، اتنا پتلا ہو گیا ہے، بالکل سوکھا، ہڈی نظر آ رہی، دیکھ میں کتنا موٹا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یار میں اپنی کہانی بتا نہیں سکتا، میری کہانی تو بڑی عجیب ہے، میں دبلا کیوں ہو گیا ہوں۔ اب یہ دبلا شیطان نا ہمارے گھروں میں نہیں رہتا، اب میں آپ کو بولتا ہوں جو آپ کو سمجھ میں آتا۔ تو اس نے کہا کہ جو میری کہانی ہے بڑی عجیب کہانی ہے۔ کہ کیا کہانی ہے؟ کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں نا، یعنی جو موٹا شیطان تھا، پہلے موٹے شیطان نے کہا کہ جو میں اتنا موٹا ہوں نا، وہ اس لیے ہوں کہ جس گھر میں رہتا ہوں، یعنی جو بڑا شیطان ہے نا، جو ابلیس ہے، اس شیطان نے تمام شیطانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بہت سارے شیطان ہیں، تو شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، بھائی تو شیطان وہاں رہنا، تیرے کو وہاں رہنا، یعنی ہمارے ساتھ جو شیطان ہے نا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک ہی رہتا، بدلتا نہیں، ایک ہی رہتا، کیونکہ شیطان نے بڑے نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو تیرے کو یہاں رہنا۔ دیکھو اب ہماری بھی ڈیوٹی ہے، کوئی آدمی کی ڈیوٹی کہاں کام کرنے کو نہیں وہیں جاتا، ایسا نہیں جس آدمی کی ڈیوٹی بالاجی نگر کام کرنے کی آج جو ہے کھپرا کو چلا گیا، کوئی دیتا کام، تو ہر آدمی کی ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح شیطان نے بھی جو چھوٹے شیطان ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی، تیرے کو اس گھر میں، تیرے کو اس گھر میں، تیرے کو اس گھر میں۔ تو جو موٹا شیطان تھا نا، تب جب اس نے اس سے کہا تو اس نے کہا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں، موٹے شیطان نے کہا میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں ہمیشہ گانے بجتے رہتے ہیں، ٹی وی چلتا رہتا ہے، اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہے، اور ایک دوسرے میں گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے کی نافرمانی ہے، اور جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو یہی نہیں جاتا۔ یہ گھر ایسا ہے کہ اس گھر میں اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا، اس گھر میں ہمیشہ گانے بجتے ہیں، ٹی وی چلتا ہے، اس گھر میں اللہ کا نام لیتے نہیں کوئی بھی۔ تو میں ان سب کے ساتھ ہوتا ہوں، جو وہ کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، کھا کے موٹا تندرست ہو گیا، یعنی اس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ جب جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تو شیطان وہاں پل رہا ہے، شیطان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری پرورش ایسی ہو گئی ہے کہ میں ہٹا کھٹا موٹا تازہ ہو گیا ہوں۔ اب اس سے کہا بھائی تو اتنا مریل کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں دبلا اس لیے ہوں کہ میں جس گھر میں ہوں اس گھر کے لوگ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوتے ہیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں، گانا سننا تو دور کی بات، ان کے گھر میں ٹی وی ہے ہی نہیں، اور وہ کبھی گانا سنتے ہی نہیں۔ جب وہ گانا سنتے نہیں، ان کے گھر میں گانا بجتا ہی نہیں، ٹی وی چلتے نہیں، تو میرا بھی اندر جانا بالکل مشکل ہے، بالکل محال ہے، میں اندر جا ہی نہیں سکتا۔ جب میں اندر نہیں جا سکتا تو کھا نہیں سکتا، تو میں نہیں کھانے کی وجہ سے پتلا دبلا ہو جا رہا ہوں۔ اب یہ جو موٹا شیطان ہے نا، ہم میں سے ہر گھر کے اندر موجود ہے، تو ہم سوچیں کہ ہمارا شیطان موٹا ہے یا دبلا ہے، ہمیں اب اپنے شیطان کو دبلا کرنے کا ہے، کرنا نہیں کرنا، انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے، شاید ارادہ نہیں ہے، تو اس شیطان کو ہمیں دبلا کرنے کا ہے۔ اور قیامت کے دن جس آدمی کا شیطان جتنا دبلا ہوگا اس کے نامہ اعمال میں گناہ بھی اتنے کم ہوں گے، کیونکہ انہیں اچھے کام کرنا نا، اس کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے شیطان کی پرورش نہیں ہوئی۔ جب شیطان کی پرورش نہیں ہوئی تو شیطان دبلا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے جب انہیں زیادہ عمل کر کے شیطان مر ہی جائے، اس کا پیچھا ہی چھوٹ جائے۔ تو